بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل اور بزم سخن میں سہیل زرار خلش دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں آج ایسی شخصیت کو میں لے کر آیا ہوں بلا شبہ جنہوں نے پچھلے 20 برس سے امریکہ کو اردو ادب کے حوالے سے گلزار بنا رکھا ہے۔ انہوں نے النور انٹرنیشنل کے تحت میرے اندازے کے مطابق 22 سال سے لگاتار نہ صرف نعتیہ مشاعرے کیے ہیں بلکہ بہت خوبصورت انداز میں غزل کے مشاعروں کا انعقاد بھی کیا ہے۔ وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، یاروں کے یار ہیں، دوستوں کے دوست ہیں۔ شعراء اور ادب برادری کے حوالے سے اس قدر تاریخی انہوں نے پروگرامز کا انعقاد کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اردو ادب کی جب تاریخ لکھی جائے گی اور خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے تو یہ بات دنیا کو پتہ چلے گی کہ مشاعرے ہوتے کیسے۔ وہ کرنے والا ایک ہی فرد تھا۔ جب یہ آئے پچھلے 2022-23 میں لندن کی طرف تشریف لائے تو ہم نے ان کے بہت زبردست جشن کیا، یہاں پہ جشن نور امروہی منایا گیا۔ اس کے بعد سے جو رابطے اور ضابطے ہمارے بحال ہوئے تو ہم کبھی ڈیلس ہیں، کبھی یہ لندن ہیں، آج ماشاءاللہ یہ پھر لندن میں موجود ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر نور امروہی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ نور بھائی کیسے مزاج ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیے لندن آنا دوبارہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی سہیل بھائی، لندن تو آپ کے توسط سے، آپ کے حوالے سے اب ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے اپنا وطن ثانی محسوس ہوتا ہے، اور ڈیلس کے بعد مجھے کہیں روحانی سکون ملتا ہے امروہہ اور ڈیلس کے بعد میں تو لندن آ کے ملتا ہے آپ کے توسط سے۔ اور آپ نے جو یہاں پہ محبتوں کی، خلوص کی اور ادب کی خوشبوئیں بکھیر رکھی ہیں، میں بھی معطر ہو جاتا ہوں۔ آپ کا حکم تھا کئی سال سے، میں پھر حاضر ہو گیا، کیا بات، اور بہت ہی محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ رہا سوال، آپ نے کئی سوال کر دیے کہ سوال میں کہ میرے نام کا، بس نام کی حد تک ہوں، بس دعا کریں اللہ عمل والا ہی بنا دے، اندر سے بھی نور تو پھیلایا ہے، نور تو آپ کا ماشاءاللہ پھیل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے سہیل بھائی، وہ بیکل السائی کا شعر ہے کہ اس کی آئینہ گری میں جلوہ ادراک تھا، اس کی آئینہ گری میں جلوہ ادراک تھا، نور اس نے بھر دیا تھا ورنہ میں تو خاک تھا۔ کیا بات ہے، آپ نے تعارف پیش کر دیا۔ اور ابھی خاک ہی ہوں، بس یہ جو کچھ ہے والدین کی دعاؤں کا اور بزرگوں کے قدموں کا تو فعل ہے، ان کے خدمات کا، اور وہاں تو میں ابھی نہیں پہنچا۔ البتہ ہاں، جو آپ نے ذکر کیا، امروہہ تو ایک مردم خیز بستی ہے، اردو اور ادب اور لٹریچر تو وہاں کی نس نس میں بسا ہوا ہے، تو ایٹماسفیئر اور ماحول تو مجھے خیر وہیں سے ملا۔ اور اس کے بعد ایک جستجو تھی آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی اور کچھ نیا کرنے کی، بالخصوص چونکہ میرا ایک سوچنے کا محور جو رہا ہے تو کچھ مختلف رہا، وہ شاعری ہو، مشاعرے ہوں یا کچھ اور کام ہو۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اس کو، یعنی کہ میں چاہوں گا کہ مختصراً ہم اس کو آپ کے بچپن سے جوڑتے ہیں، سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے کہ دوست تو بنتے ہیں، دوست تو بہت بنتے ہیں، لیکن لفظ آپ کے دوست کیسے بنے، کب بنے؟ آپ نے سوچا کہ لفظوں سے دوستی کی جائے؟ انسان جس کرب، جس کیفیت سے گزرتا ہے اور جو اس پر گزرتی ہے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے محنت اور پیسہ اور دولت کی طرف بھاگ کر اور اسی کو پورا فوکس کرے، اور ایک یہ ہوتا ہے ایک تخلیقی صلاحیت جو اللہ نے ودیعت کردہ جن لوگوں میں رکھی ہے، تو جب تک اپنے کرب کو الفاظ میں نہیں ڈھالتے تو ان کو وہ سکون اور فرحت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت میری بچپن سے ہی ہے کہ جو گزر رہی ہے میں اپنی ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ اچھا، ڈائری لکھنے کا شوق؟ جی بالکل، اور وہیں سے میری الفاظ سے دوستی رہی، پھر وہ انہوں نے شعر کے قالب میں قلب میں ڈھل کر شاعری شروع کرا دی مجھ سے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو مطلب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شعر کہتے ہیں، لفظوں سے دوستی کرتے ہیں، اشعار آنے شروع ہوتے ہیں، آمد شروع ہوتی ہے، تو وہیں ایک جگہ ٹوکے لگتے ہیں، دو قسم کے ٹوکے لگتے ہیں۔ ایک ٹوکا لگتا ہے خاندان کی طرف سے، although کہ امروہے کا ماحول بہت ڈیفرنٹ تھا لگتا ہے۔ دوسرا ایک ضرورت پڑتی ہے استاد کی۔ تو یہ دو مراحل آئے، نور امروہی نے کیسے فیس کیا ان مرحلوں کو؟ مجھے ٹوکے تو خیر کیا یوں کہیں کہ چرکے لگے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ بہت اچھا لفظ استعمال کیا۔ میرا جو ایک ماحول تھا مذہبی تھا، وہ والدہ ماشاءاللہ اچھی مقررہ تھی، مبلغہ تھیں،
اور والد صاحب بھی اسی گھرانے سے. پورے میرے یوں کہیں کہ خاندان میں کسی کا کوئی تعلق شاعری سے نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. تو اس زمانے میں کہا کرتے تھے تو ناجائز ہے, حرام ہے, شاعر تو جہنمی ہے. اچھا وہ پمپنگ کرتے تھے والدہ کو, وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ کیا کر رہے ہو, یہ مذہب سے دور ہو گئے, مرتد ہو گئے. اچھا مطلب شاعری کا مطلب مذہب سے دور اور مرتد ہونے تک پہنچ جاتی ہے. بغاوت تھی ایک, مطلب اسی ماحول میں رہ کر اور شاعری کرنا. تو پھر یہ ہے کہ میں نے اپنا انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے, جو آگ ہوتی ہے چنگاری, وہ جلتی رہتی ہے تو وہ شعلہ خود بخود بن جاتی ہے اور وہ راہیں بھی ہموار کر لیتی ہے, تلاش کر لیتی ہے. میں نے اپنا سفر جاری رکھا, وہاں کچھ ملے. تو اس دور میں ہمارے امروہہ میں ایک بسم قریشی صاحب ہوتے تھے, ان کے پاس بیٹھ اٹھ رہی میری. مفتی نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے بزرگوں میں سے تھے اور شاعر بھی بلا کے تھے. ان کے پاس وہاں سے مجھے تھوڑی سی وہ ملی, ایک کیفیت بنی, اور اس طرح وہ سلسلہ وہاں سے چلا. اور ماسٹر افسر امروہی صاحب جو کہ انگلش کے پروفیسر تھے لیکن شاعر بلا کے تھے اور بلا کا ترنم تھا, تو یہ وہاں سے چلا. الفاظ کی توڑا پھوڑی کر لیا کرتا تھا, دکھا دیا کرتا تھا. انہوں نے جو سمجھایا اس کو ایک روشنی بنا کر چلتا تھا. وہ سفر آج تک جاری ہو ساری. ماشاءاللہ. اچھا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے شعر کہہ رہا ہے, لکھ رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے, دوستوں کو بھی سنا رہا ہے, پھر ایک وہ موڑ آیا زندگی کا کہ مشاعرہ آ گیا, دعوت دی گئی, پہلا مشاعرہ ہے, مشاعرہ پڑھنا ہے. تو کیا ہوا تھا؟ مشاعرہ پڑھا, تالیاں بجی, دل دھڑکا, یا بالکل بیکلیش ہو گیا, کچھ الٹا ہی رد عمل آ گیا؟ نہیں, میرے اندر جھجک اور وہ تو تھی, ایک شرمیلا پن طبیعت میں آج بھی ہے, تو لکھ لیا کرتا تھا. وہاں اس حد تک تو صحیح تھا معاملہ. اسٹیج سے سابقہ پڑا, وہ ایک نعتیہ مشاعرہ تھا. اس کے اندر جب میں گیا تو بہرکیف جو ہوتا ہے فقرے اور جملے ادھر ادھر سے آنے شروع ہوئے, مختلف قسم کے فقرے. ارے بھائی کون ہو, کون ہے, ان کا تعارف کیا ہے, کون آ گیا, نوجوان کون آ گیا, یہ کس گاؤں سے آئے ہیں. تو بہرکیف کیا, میں نے کہا یار یہ تو ہونا ہے. اس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار بھی تھا. پڑھے اشعار پڑھے, نعت کی محفل تھی. وہ اس زمانے پہلے میری نعت سے ہی شروع ہوا شاعری کا. ایک مصرع کچھ دیا گیا تو مجھے یاد نہیں, اس کا مطلب بس یہ تھا, جو محمد سے دل لگاتے ہیں غم اٹھا کر بھی مسکراتے ہیں. کیا بات ہے. میں زمانے کو بھول جاتا ہوں, آپ جس وقت یاد آتے ہیں. یہ میری کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں سے جب یہاں سے ابتدا ہوگی نعت سے تو پھر تو ظاہر ہے معاملہ اسی طرح چلے گا. اچھا امروہہ میں ہم اگر ادوار کہیں دور کہ کیا رہے کیا نہ رہے تو یہ تو ایک بڑی بھول ہوگی, کیونکہ اس پہ تو کتابوں پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہو رہا ہے. لیکن مصطفی سے جان ایلیا تک ایک طویل دور ہے. لوگ آئے, اشعار, شاعری, ایک وہاں کہانی یہی تھا, لوگ صرف مشاعروں سے جڑے رہتے تھے. یہ سنگت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ادبی کتابیں, تذکرے, تبصرے, تو یہ تو ایک ماحول تھا. لیکن ہر کوئی تو اس سے نہیں جڑتا. ہر ایک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یار بھائی میں تھوڑا سا میں فلمی طرف جاؤں گا, میں تو یار فلمیں دیکھنے کا شوقین ہوں, ڈراموں کا. ظاہر ہے ہندوستان سے آپ کا تعلق ہے, جہاں کی بالی ووڈ انڈسٹری دنیا بھر میں مشہور ہے, اور وہاں ظاہر یہ ہوتا ہے. تو کبھی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ چلتے ہیں یار, اب چھوڑو یار, شاعری تو شروع ہو ہی گئی ہے, بالی ووڈ جا کے شعر ویر کہتے ہیں. ہاں وہ ایک چیز جو ہوتی ہے, بہرحال وہ للک جسے کہہ لیں شہرت کی اور ناموری کی, تو وہ آج بھی سب میں شعرا میں ہوتی ہے کہ یار میں کس طرح مشہور ہو جاؤں. اور وہ ایسا شارٹ کٹ دروازہ ہے کہ آدمی منٹوں میں پوری دنیا پھیل جاتا ہے. تو ماحول تو وہاں سے تھا. پھر وہاں سے پھر میں بمبئی کا سفر رہا, 12 سال کی عمر میں وہاں آ گیا تھا. وہاں ٹکراؤ میرا ایک مرتبہ ہوا عامر خان صاحب کے جو والد تھے طاہر حسین صاحب. اچھا. وہ بڑے اچھے ادیب تھے, بڑے نظر شناس انسان تھے. ان کے پاس میری بیٹھ اٹھ کسی ایک دوست کے توسط سے ہو گئی ان کے آفس میں. انہوں نے ذکر چھیڑا, اچھا شاعری کرتے ہو, یہاں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں, کیا کرتے ہو, ایسا ہے ویسا وغیرہ وغیرہ. جس طرح آپ سے گفتگو ہو رہی ہو غیر اختیاری طور پر نکل چلی فلمی شاعری اور ادبی شاعری کی طرف. میں کہہ بیٹھا کہ کیا ہے آپ کی فلمی شاعری سوائے لغویات کے, اور نہ اس میں وزن ہے, نہ بحر ہے, نہ کچھ ہے. کہنے لگے آپ لکھ کے دکھاتے ہیں. وہ جملہ ذرا سا مجھے لگ گیا. میں نے کہا لکھ دیتا ہوں, بتائیے کیا ہے. انہوں نے پیپر سامنے رکھ دیا, پین میں نے نکالا, بتائیے کیا سچویشن ہے. تو ان کی کوئی وہ فلم آنے والی تھی. اچھا وہاں کا ایک تہوار ہوتا ہے گووندا,
कहने लगे इस पे लिख दो। अच्छा वो सिचुएशन दी, मैंने उस पे एक बंद लिख दिया, गोविंदा रे गोविंदा आते रहना आइंदा, साल बरस में आते हो, प्यार का रस बरसाते हो, ऐसा कुछ था वो पूरा गीत। वो मैंने लिख के उनको, हाँ वो मैंने उनको रखा। वो देख, एक तरफ मुझे देखे, एक तरफ वो हैरान यूं कि समंदर में डूब गए। वो मेरा कलम जिससे लिखा उसे चूम लिया, कहने लगा मुझे दे दो। अच्छा तो मैंने कहा ये तो आप ले लेंगे, इसके पीछे दिमाग काम कर रहा है, कैसे असल तो यही है, वो ये जुमलेबाजियां हुई तो वो इतने मुतासिर हुए ताहिर हुसैन साहब, कहने लगे अब मेरी फिल्म आ रही है उसमें तुम ही गाने लिखोगे सारे। मैंने कहा सारे नहीं देखे। तो वहां पे मुझे ब्रेक मिला और मैंने 2 गाने लिखे थे, एक मजाहिया भी लिखा था, एक वो भी लिखा था। मतलब नात पढ़ने और गजल कहने वाला फिल्मी दुनिया में आ गया है। और ये एक इत्तेफाक कह लें या जो भी कह लें, या आजमाइश भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, आजमाइश इस हवाले से एक मजहबी रंग से अचानक वहां चले जाना जिसमें पूरी तरह डूबा हुआ हो मजहब के अंदर, वहां तो उसी को ना जाए तो हराम कहा जा सकता है, इल्ला ये कि अगर फिल्म की तरफ चले हो तो वहां तो फतवे लग जाते। और फिर यही हुआ घर से। तो वो लिखा मैंने वो गाना। आजमाइश इस हवाले से कह रहा था कि एक तरफ मुकम्मल मजहबी रंग, दूसरा फिल्मी रंग, अब इस तजाद को जोड़ना और उसमें कंटिन्यूटी कायम रखना। आदमी या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ईस्ट वेस्ट का फर्क था। वहीं से अल्लाह ने जहन में डाला, बेरोजगारी का आलम था कि यार अब पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, ये सारी चीजें अच्छा इधर भी हैं, चलो अमेरिका चलेंगे। अब अमेरिका का जहन में आया, उसके लिए असबाब थे नहीं, लेकिन सच्ची बात ये है कि कंट्रोल टावर तो कहीं और है ऊपर। ये अच्छा नहीं, जो आप बता रहे थे कि उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफर हुई कि नहीं हुई कि आ जाओ प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बॉलीवुड ज्वाइन कर लो? गाना लिखा उस जमाने में, गाना भी लिखा? अरे वाह, लिखा उन्होंने मुझे 10,000 सोनू निगम से उन्होंने गवाया, फिर उसके बाद में उन्होंने जसपेंद्र नरोला से गवाया उसको। मेरी घंटों की सीटिंग मीटिंग होती थी वहां पर, जब उसकी रिहर्सल होती थी। बिल्कुल यंग एज की बात है, यंग एज की। वहां बिठाते थे, वो आजमाइश भी थी, वो मुझे आजमाते भी थे। अच्छा भाई नूर मियां ऐसा कर लो, ये रिदम में जो है बैठ नहीं रहा, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो उसको। तो वो वाकई वो था कि यार अब वो कैसे करें भैया, तो ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा मजा ही है, इसमें मजा नहीं आ रहा भाई रिदम वो। अच्छा वो भी जो ढोलकिया वो भी मास्टर होते हैं, उनके अपने बंदे होते हैं, बड़ी सेटिंग सियासत हर जगह है। तो वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था उनके पास अगर कोई नया बंदा है, वो ये देखते हैं किस तरह काटा जाए। और वो जो सिंगर बैठा है, कंपोजर बैठा है, अब वो ऐसी ऐसी टफ चीजें दे रहे हैं, पर इसमें मजा नहीं आ रहा है। इसमें जो था ये, इसमें तान नहीं लग रही, इसमें ये नहीं लग रहा, अच्छा भाई लगाओ। वही देखने की किसी तरह ये बोल्ड हो जाए, निकल जाए, छोड़ जाए, हमारी जगह बनी रहे। और हम कहें ताहिर साहब से, अरे ताहिर साहब छोड़ो यार, हमारे पास वो बंदा है उससे लिखवाएं, वो अच्छा है। लेकिन ताहिर साहब भी अदब नवाज से, वो बोला नहीं नहीं करेगा। अच्छा वो दिया, तो बहरहाल चला, 10,000 दिए उन्होंने। मैंने उस बाद में कहा यार वो, मैंने कहा हराम है। तो फिर वो जहन में अल्लाह ने डाला कि यार शोहरत मिलनी है, चलो अमेरिका चलते हैं। असबाब नहीं थे, कोई हालात नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बहरहाल बगैर असबाब के भी चाहे काम हो जाता है। रास्ता निकाला, वीजा लग गई और आज मैं आपके सामने अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका जो इंसान सोचता है कि चलो यार, मतलब उम्मूमन उस नस्ल की जिस नस्ल के आप और हम नुमाइंदे हैं, एक जमाने में फाइनल डेस्टिनेशन हुआ करती थी कि अमेरिका पहुंचे। पहुंचते जैसे मैं बरतानिया आया, झटका लग गया, ना अपने लोग, ना जबान, ना परदेश, बिल्कुल नई चीज। तो क्या फील किया कि भाई मैं यहाँ रहूंगा और आगे बढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, या सोचा नहीं भाई आया हूँ, कुछ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करता हूँ, वापस जाता हूँ? नहीं, मैं आया तो रहने के इरादे से था, लेकिन यहाँ अलग इम्तिहानात थे। मैं ये सोच रहा था वहाँ चला जाऊंगा, 10 साल की वीजा लग गई है, रहता रहूंगा, कोई मसला नहीं। यहाँ के ड्रामे देखे कि यार वो ग्रीन कार्ड के लिए या तो शादी कर लो। मैं उस वक्त शादीशुदा नहीं था। मैंने कहा यार मुझे समझौता करना पड़ेगा, जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज़ तो है ही नहीं। मैं तो अपने वो बनाता हूँ, और उसमें अगर रंग में कुछ चीज़ ढली मिले सही है, वरना फिर मैं उसमें ढालना अगर मेरे हिसाब से है तो ढल गया, वरना नहीं। खैर एनीवे, तो मैं शिकागो में आया था। अच्छा, और शिकागो में रहा तकरीबन 6 माह। आप यकीन करें मैंने 6 महीने कुछ नहीं किया। वो इसलिए कि मैं हवन्नकों की तरह के यार यहाँ पर ये क्या है, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। पूरी ये तो मशीनरी निज़ाम है, बहुत तेज़ चलना पड़ रहा है, ना नौकर ना चाकर, सफाइयाँ भी खुद करो, काम भी खुद करो। अच्छा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी, यहाँ की जो ABCD शुरू होती है ना अमेरिका की, वो 2-3 जॉब से शुरू होती है। या तो गैस स्टेशन जैसे पेट्रोल पंप कहते हैं हमारे यहाँ, जॉब से होती है, या किसी कन्वीनियंस स्टोर में, या किसी लॉन्ड्री में लग जाए, या टैक्सी चला ले, बस ये काम होते हैं। और मैंने बड़े बड़ों को देखा वहां पर। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड सर्कल बन गया शिकागो में, इंडिया के कुछ लोग थे।
اب میں پریشان یار یہ میرے بس کی تو نہیں, میں کیا کروں گا اس کو. تو دو چیلنج تھے, ایک یہ کہ پرماننٹ یہاں رہنا, گرین کارڈ ہولڈر بننا, اس کے لیے شادی کرو. اچھا دوسرا یہ تھا کہ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو اس میں ڈھلنا پڑے گا اس کے اندر. تو میں نے کہا یار یہ بھی میرے بس کی کام نہیں ہے. میں دیکھتا رہا, میں ٹیچنگ, پھر مجھے ٹیوشن مل گیا کچھ اسلامک, میں ٹیوشن پڑھتا رہا. لیکن ایک بندہ وہاں تھا, تو وہاں میرے کوئی 5-6 دوست بن گئے, بامبے کے تھے, پاکستان کے تھے. وہ میری مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کچھ نہیں کر پائے گا بھائی, یہ نواب آدمی ہے یار, یہ شاعر آدمی ہے, اس کے بس کی نہیں ہے. میں نے کہا یار گیس اسٹیشن تو نہیں کروں گا میں, شراب بیچنا, لاٹری بیچنا. تو وہاں میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کروں گا. ایک بندہ ڈاکٹر امتیاز تھا وہاں پر, اس نے کہا یار میں نے ان کو دیکھ لیا ہے, 2-3 جگہ میرے ساتھ میں گئے. امریکہ میں نہ ڈاکٹر کی کمی اور نہ انجینئرز کی کمی, ٹیلنٹس اگر ہے تو یہ کنٹری ٹیلنٹ کو پکڑ لی تھی. اس بندے میں ٹیلنٹس ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ گے اس سے آٹوگراف لینے کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. اور جوہری تھا جس نے, اس نے کہا کہ تم دیکھنا اس کو ٹکنے دو, یہ سمجھوتا نہیں کرے گا بندہ, اپنے ضد کا دھن کا پکا ہے. میں نے نہیں کیا, اور میں نے الحمدللہ اپنی ABCD وہاں سے شروع نہیں کی جو 99.9% لوگ شروع کرتے ہیں, وہیں سے کرتے ہیں. میں اپنی آن بان شان سے رہا, اور میں نے معیار پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا, مشاعرہ ہو, زندگی ہو یا فیملی ہو, اسٹینڈرڈ سے رہا. الحمدللہ 20 سال کے بعد وہ موقع آیا آٹومیٹکلی, اس کا لفظ وہ مجھے بیٹھ گیا. وہ اس دن مشاعرے میں موجود تھا, جشن نور بڑے آن بان شان سے شکاگو میں منایا گیا, اور یہی کیفیت تھی جو اس نے کہا تھا ڈاکٹر امتیاز نے. تو یہ سلسلہ. اچھا سر, آ گئے امریکہ, جاب بھی ہو گئی, چلو کام ہو گیا, سب کچھ چل رہا ہے بالکل. وہ جو ایک پیچھے محبت چھوڑ کے آئے تھے اردو والی جی, زبان کی, شعر و ادب کی, شاعری کی, وہ چسکا ہوتا ہے, وہ تو لگ جاتا ہے نا, وہ تو چھٹتی نہیں ہے منہ سے, کافر لگی ہوئی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یار امریکہ میں بھی شروع کروں, یہاں کروں, مشکلات ہیں, مسائل؟ اسے میں آج تک مس کرتا ہوں. میں اصل میں اس حوالے سے دقیانوسی کہہ لیں آپ, اپنے ماضی سے جڑا رہنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ماضی سے میں جڑا رہوں گا تو مجھے پتہ رہے گا کہ مجھے اگر پلٹنا رہے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. اگر میں مستقبل کی اڑان بھر کے اور اگر نیچے دیکھنا بھول جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں میں کب, کہاں اور کیسے گر جاؤں. تو میں جاتا ہوں ہر سال, اور پھر یہاں آ کر میں نے کہا چلو یار یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پھر میں شکاگو سے ڈیلاس آیا اور وہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا. نور انٹرنیشنل کی بنیاد ڈالی 2003 کے اندر, وہ آج تک اس بینر پہ مشاعرے چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ جو میری معلومات ہے, میں نے بھی آپ کے ایک نعتیہ مشاعرے میں شرکت کی, اور اس کے بعد بھی مشاعرے میں آپ کے یہاں میں ڈیلس بھی آیا, آپ ہیوسٹن گئے, ہم آپ کے ساتھ شکاگو گئے, آپ نیو یارک, پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں لے کے گھومتے رہے. یہ جو آپ نے نعتیہ مشاعرے کا سلسلہ تھا, یہ خیال کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں الحمدللہ یہ ایک بڑے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کریں, لیکن ہر سال ایک نعتیہ مشاعرہ کرنا, یہ کیسے خیال آیا؟ ہاں, یہ بنیاد 2003 میں الحمدللہ ڈالی تھی. نور انٹرنیشنل کی بنیاد وہیں سے پڑی تھی. میرے ذہن میں یہ آیا یار یہ ساری خرافات تو یہاں پر ہوتی ہیں, تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. ایک تو یہ تھا 1 سال میں کر لو نعتیہ مشاعرہ. دوسرے یہ کہ میری ابتدا جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا چیز, وہ ہر جگہ رنگ لاتی ہے اور وہ اندر سے اسے بے چین رکھتی ہے. شروعات ہی نعتیہ شاعری سے ہوئی تھی اور وہ رچ بس گئی تھی اندر. تو میں نے کہا کہ یار ایک سلسلہ یہاں پہ شروع کریں, اور جدت پسند انفرادیت چونکہ وہ ایک خاصہ ہے ذہن کا, تو اس پہ ایک چھاپ لگی ہوئی ہے فرقے کی, ایک مسلک کی, کہ وہی کریں گے. اچھا, اس میں یا تو ایکسٹریم پہ آدمی اتنا آگے نکل جاتا ہے اور تلوار کی دھار ہے نعت کہنا, تو اس کے اندر میں نے کہا کہ یار اس میں سنی, دیوبندی, بریلوی, وہابی, شیعہ, اس میں سب شریک ہوں گے, اور ایون یہ کہ غیر مسلم بھی. ہاں, تو اتحاد بین المسلمین کی ایک شمع جلے, اور وہ آج تک جل رہی ہے. تو اس کا پیٹرن جو ہے سب سے الگ رکھا گیا کہ یار اس کے اندر ہر مسلک کے لوگ ہیں جو سیرت ہے صرف وہ بیان کریں, آپ کے جو ساتھی مسائل ہیں وہ اپنے گھر تک رکھیں. اس پیٹرن پہ وہ مشاعرہ شروع ہوا تھا, الحمدللہ آج تک وہ چل رہا ہے. بہت خوب. اچھا, 2 چیزیں تھیں. اگر فرض کریں ایسا ہو کہ آپ کو یہ ذہن میں آئے کہ یار مجھے فلاں شاعر کو بلانا ہے یار, لازمی چاہیے, یا چاہیے تھا کہ یار یہ میرے ساتھ مشاعرہ پڑھتا, اب تو مس ہے, یا ابھی بھی چانس ہے کہ میں بلا لوں, کوئی ہے ایسی شخصیت جس کے بارے میں تصور کرتا ہے؟ جیسے میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہتا ہے کہ یار کاش جان ایلیا ہوتے تو میں ان کو بلاتا. نہیں, ابھی تک تو اس زمانے کے جو چلے گئے, بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے,
जो जिंदों में है या जिंदों में शुमार है जिंदों में शुमार है, अच्छा जुमला कहा तो आपने। इंडिया पाकिस्तान की जितनी भी कद्दावर शख्सियात हैं, हाँ, वो शायर हो या नक्काद हो या कोई अदीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे अपने प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया। इवन ये कि गोपीचंद नारंग को भी बुलाया। उसके बाद में संतोष आनंद, एक प्यार का नगमा है। अच्छा, वो जिद का मादा मेरे अंदर है, मैंने कहा बुलाना है तो फिर वो किसी कीमत पे बुलाना है। मुनव्वर राना बड़े कहीं नहीं बड़ा- जाते थे, हाँ, सही बात है, बड़ा तो उनको यहाँ पर काफी लोगों ने अप्रोच किया अमेरिका में, और उन्होंने सबको मना कर दिया। अपनी उनकी शराइत थी, मैंने कहा मैं पूरी करूंगा आपकी शराइत जो भी होगी। उनकी शराइत पूरी की, और उन्होंने कहा यहाँ पर आकर डैलस में कि मैं नाम सुनता था नूर का, लेकिन आज मुझे खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता कि कोलंबस किस रास्ते से आया था अमेरिका। मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा मुझे सबने बुलाया, लेकिन मैं जो अमेरिका आया तो नूर और डैलस के रास्ते अमेरिका आया। क्या बात है। तो नूर उसमें डैलस फिर का ज्यादा रास्ता। कासिम हुए या संतोष आनंद हुए या अशोक चक्रधर, हिंदी के सुरेंद्र शर्मा, वसीम बरेलवी, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं वहाँ से, अपने पीरजादा कासिम साहब, माजिद खलील, पाकिस्तान में नात का बहुत बड़ा नाम था। तो नात के प्लेटफॉर्म पे भी और गजल के भी जितने भी बड़े नाम थे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से आ चुके हैं। अच्छा, क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन आखिर में एक सवाल छोड़ के जाऊंगा ताकि हम जब आए तो वापस आपसे इस पे सवाल भी पूछ सकें। आप लंदन आए, बहुत बड़ा जश्न हुआ आपका, तारीखी जश्न, यानी कि हमारे लिए भी एजाज की बात थी बज़्म सुखन की, और आपके दरमियान एक ताल्लुक भी जुड़ा। जी, वो क्या एहसासात थे उस वक्त? लंदन आने की ख्वाहिश बहुत पुरानी थी, और बस वही एक बात, जो मिजाज से परेशान हो के जब तक मिजाज से मेल नहीं खाते लोग तो तबीयत नहीं चाहती कि छोड़ो यार। वो चीज़ खुद चल के अगर आ जाए इज्जत के साथ में तो अच्छा लगता है। आपसे एक रब्ता हुआ, और मन तोरा हाजी बगो तो बड़ा हाजी बगो वाली बात नहीं है ये, सामीन मैं आपको, नाजरीन, ये सही बता रहा हूँ मैं। इनके पीछे पसे पुश भी इसका मैं इजहार करता हूँ कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, एक तो ये शख्स से शख्सियत का जो सफ़र बड़ा तवील होता है, ये ऐसे नहीं बन जाते। वो कुछ जहानत तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ी बहुत एक खुशबू जो बुजुर्गों के पास बैठने से आई कि थोड़ी बहुत परख और वो चमक मिल जाती है कि हाँ यार ये है वो शख्स। सुहेल दरार साहब से राब्ता हुआ, इनसे गुफ्तगू हुई, मैंने कहा यार यही तो चाहिए था हीरा, और उनसे इनकी चमक हमें खींच लाई। इन्होंने ऑफर कर दी डायरेक्ट, हम चले आए यहाँ पर, और जो मोहब्बतें हमने सोच रखी थी, और जो एक्सपेक्टेशन था वो उससे कहीं बढ़कर मिला। और इन्होंने पार्लियामेंट जो यहाँ की पहली मरतबा वहाँ पर झंडे गाड़े बुलाया, बहुत और वो जबरदस्त चीज़ मुशायरा वहाँ जब से लेके आज तक, कि वो कहते हैं कि वो पता नहीं बड़ा अच्छा शेर है, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी हैं। बस वो इश्क हो गया इनकी जात से। तो मुशायरों के लिए काम, पहले जो हम आए थे लंदन में तो वो यकीनन मुशायरों के लिए आए थे और जश्न के लिए आए थे। उसके बाद अब हम जब आते हैं और इसके दोस्ती बाद भी यारी जब का आएंगे ताल्लुक है। तो वो सोहेल जर्रार के लिए आएंगे, अरे भैया ये बात रिकॉर्ड में रख ली जाए और ये मुस्तनद वाह। है, क्योंकि इनके मोहब्बतों में वो चाशनी है, हाँ। वो खुलूस है, वो खिंचाव है, वो मकनातीस है कि उसमें मैं क्या, जिसे भी थोड़ा सा कुछ लगाओ खुलूस से मोहब्बत से होगा वो खींचा चला बहुत आएगा। खूब। तो बहुत- सरकार हम आपकी मोहब्बत में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया नूर भाई। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारे दरमियान अमेरिका से बड़ी मशहूर शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर नूर अमरोवी। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, शायरी अदब पर भी बात हो रही है। नूर भाई, मतलब आपने कुछ नए नए तस्वुरात पेश कर दिए हैं, यानी कि आप जो है वो फूलों की तोपें लगा रहे हैं, आप जो है वो रिवॉल्विंग हॉल हो रहा है, समंदर के जहाज़ों के ऊपर मुशायरे हो रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा जिस मुशायरे में मैं शरीक हुआ वहाँ आप लोगों को बग्घी पे ले आए और आप लेमोजीन्स में लोगों शोरा को बिठा के ला रहे हैं बेचारे। तो ये क्या है, मतलब ये कोई क्या तजुर्बा करें आप? शायरों को इतनी इज्जत देते हैं, क्या मतलब है क्या जी? असल में दो तीन चीज़ें हैं सुहेल भाई। एक तो ये कि वो तबीयत के अंदर जो एक है इनफरादियत, बकौल शकीब के शकीब अपने तारुफ में यही एक बात काफ़ी है, जो रास्ता आम हो जाए हम उससे हट के चलते हैं, वो बच के चलते हैं। हाँ। तो एक तो ये है कि यार सब कर रहे हैं तो हमने किया, कौन सा कमाल किया, थोड़ा सा हटके करें। और दूसरे ये था कि मुशायरों को बामकसद बनाया जाए, सही। सिर्फ वो तफरीह का सबब ना बने,
بلکہ یہ ہے کہ ہم اگلی نسل یا اگلی جنریشن کو ہم کس انداز میں سونپ رہے ہیں. آپ جب تک اپنی نسل آنے والی جو جنریشن ہے اس کے مطابق خود کو نہ ڈھالیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ تھے کہ وقت کے سانچے بدل گئے، ہم لوگ ہیں کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے. تو ہمیں کہیں کہیں وقت کے سانچوں میں ڈھلنے کے لیے وقت کے سانچے بدلنا بھی پڑتا ہے. اس جنریشن کو قریب لانے کے لیے جن کی تہذیب، جن کا خواب دیکھنا بھی تمام انگلش میں ہے، ان کو اردو کی طرف لانا بڑا مشکل مرحلہ ہے. جب تک اس کے اندر کوئی دلچسپیاں پیدا نہ کی جائیں، جب تک کوئی ایسی روشنیاں، رنگینیاں اور اس کے اندر چاشنیاں نہ پیدا کی جائیں کہ مکھیاں خود بیٹھے اس پر آ کر، تو جب تک مزہ نہیں آتا. اب حال یہ ہے کہ جو نئی جنریشن اور جو بچے ہیں کسی مشاعرے میں نہیں جاتے، ہمارے یہاں آتے. اس کی وجوہات ہی ہیں، وہ جانتے ہیں اس میں کچھ نیا پن ہوگا. کبھی پھولوں کی برسات کرا دی، کبھی پھولوں کی توپ لگا دی، شاعر پڑھ رہا پیچھے سے وہ ہو رہا ہے. جو بچے ہیں $100 کے ان کو گفٹ کارڈ دے دیے اس طرح. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ گڑ کے شوقین کو گڑ ہی دیتا ہے. تو پھر جب ہمارا ہی مزاج ہو تو ہمارے چاہنے والے بھی ایسے ہی ملے. ہمارے ایس کے متل جی ہیں، ڈائمنڈ کے کاروباری ہیں، وہ انہوں نے جشن کیا بہت منع کرنے کے باوجود. انہوں نے 1 کیرٹ کا سب کو ہیرا بانٹا، $250 کا اس وقت تھا. وہ انہوں نے کارنامہ دکھایا. بھائی دوستو دیکھ لیں، آپ سن لیں مشاعرے کیسے ہوتے ہیں. اگلے مشاعرے ہم لوگ کو بلائے تو ایسے ہی کرنا ہے. وہ دنیا اردو کا پہلا مشاعرہ تھا. لوگ شعراء کو تو دے دیا کرتے تھے. آپ کا جشن تھا جو پہلا منایا گیا تھا. تو وہ میرے شہر کے اندر، اپنے شہر میں اللہ کسی کو عزت دے، اس کی صرف عطا کی بات ہے. میرے اندر کوئی اسی بات. انہوں نے یہ روایت توڑی جس طرح میں روایت شکن انسان ہوں کہ روایت سے ہٹ کر اپنا راستہ بناؤ. کہ مہمانان کو، گیسٹ کو تو تحفے تحائف دیے جایا کرتے تھے، لیکن پورے جتنے بیٹھے ہیں لوگ سب کو تحفے دینا یہ کمال کی بات تھی. سب کو انہوں نے، ان کا ڈائمنڈ کا وہ ہے، اور $10,000 کا انہوں نے مجھے ایک وہ دیا سیٹ، اس کا جینٹس ایک تو وہ تھا پتہ نہیں. ڈاکٹر شمسہ قریشی میری بہن بنی ہوئی ہیں، وہ میرے ساتھ میں، انہوں نے مجھے سونے کا قلم دیا وہاں پر. اچھا پھر وہ بھی ایسی جدت پسند، بڑی اچھی شاعرہ، بڑی نفیس خاتون ہے. آپ تو مل چکے ہیں ان سے، بڑے زبردست شخصیت ہے جناب. ایک مرتبہ ہم نے مشاعرہ کیا کہ یار سب کو یہ کووڈ کے بعد جشن صحت و سلامتی، وہ پہلا مشاعرہ تھا. اس کے اندر ہم نے پولو کی گھڑیاں، اچھا خاصی قیمتی تھی، وہ جتنے لوگ تھے 150-200 سب کو پولو کی گھڑیاں بانٹی. اور کوئی ٹکٹ نہیں تھا، کوئی اس میں اسپانسرشپ نہیں، بس ایک دیوانگی ہے. اور آپ کی تقریبات کم تہوار زیادہ بنتے جا رہے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے. یہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تہوار ہے. وہ تہوار بھی ایک سال میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتظار رہتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے وہ کروز مشاعرے کا بھی سلسلہ کیا کہ پانی کے لہروں پر، وہ سمندر پہ کھانے کھا رہے ہیں لوگ، لذیذ اوپر گھوم رہے ہیں، مشاعرے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی سب آ چکے. سر یہ آپ نے بہت سی بات کی، تھوڑا سا گفتگو کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، ذرا آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، شاعری دماغ کا کام ہے یا دل کا؟ شاعری اگر دل برباد ہو گیا تو دل کا کام ہے، اگر دماغ صحیح سلامت اچھا ہے تو وہ دماغ کا کام ہے. مطلب آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں نا، دماغ بھی لگا رہے تھے شاعری میں. آج کل تو دماغ یوں کہیں اے آئی اور گوگل اور یہ لگا رہے ہیں. صحیح بات اتنی ہماری قوم اتنی سہل پسند ہو گئی ہے کہ وہ کسی ہر کام کو منٹوں میں کرنا چاہتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ شاعری دل دماغ سے ہٹ کر جب تک وہ چنگاری آپ کے اندر نہ ہو تو شاعری نہیں ہو سکتی. یہ ودیعت کردہ ہوتی ہے، شاعری ہوتی نہیں ہے. شاعری بنی بنائی انسان کے اندر ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، صرف وہ الفاظ کا روپ اختیار کر کے اور وہ زبان اور قلم کے ذریعے باہر آ جاتی ہے. سچی بات تو شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا تو نہیں. ورنہ بڑے بڑے ذہین بھی لوگ دیکھیں شاعری نہیں کر سکتے، وہ یا کرتے ہیں وہ نثر اچھی لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں، شاعری نہیں کر سکتے. اور بڑے بڑے دل کے لوگ بھی دیکھے ہیں لیکن وہ شاعری نہیں کر سکتے. اچھا بڑا ایک روایتی سے سوال پوچھوں گا، بڑا روایتی سوال، 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں. آپ کے نزدیک آج کے دور میں پرانی بات نہیں کر رہا، ایک اچھے شاعر کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ کیا مختلف مشکل تراکیب استعمال کر رہا ہے، مشکل اردو استعمال کر رہا ہے، یا بالکل ہی جدید شاعری کر رہا ہے، جو آپ جدید شاعری کے نام پہ بہت کچھ دھبے بھی ہو رہے ہیں؟ وہ اسے یوں کہہ لیں، اردو میں کہیں گے جدید شاعری کو آزاد شاعری. وہ ایک میں نام بھول رہا ہوں، ایک استاد شاعر ہوتے تھے، ان کے پاس میں ایک وہ اسی طرح کی، اصل میں یہ اوٹ پٹانگ شاعری جو لے کے آئی جا رہی ہے. جدید شاعری کے اور آزاد نظم کے بھی کچھ ارکان ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں اس کے. اس سے ہٹ کے وہ کی جائے تو ان کے پاس وہ صاحب لے کر آئے وہ ایک آزاد
کہنے لگے یہ کیا ہے, میرے پلے نہیں پڑ رہے. کہنے لگے آزاد, اس کی اصلاح کر دیجئے. تو یہ ہے کیا کہ یہ آزاد نظم ہے. کہنے لگے اگر یہ آزادی کی حد تک ہوتی ہے, آزاد نظم ہے, تو میں اس کی اصلاح کر دیتا. مشکل یہ ہے کہ یہ تو آوارہ ہو چکی ہے. آزاد نہیں, ہاں آوارہ ہو چکی. تو آج کل یہ اسے آزاد نہیں, آوارہ شاعری کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے وقت اور حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اب جو اردو کا عالم ہے بیزاری کا, تو اس کے اندر یہ سہل پسندی ہونی چاہیے. ایسی شاعری کہ اس کے لیے انسان کو نہ زیادہ ذہن پہ زور ڈالنا پڑے اور نہ اسے ڈکشنری کھولنی پڑے, نہ اسے گوگل کا سہارا لینا پڑے کہ سیدھی سیدھی سچی بات یہ کر رہا ہے کہ میں تیرا آئینہ تو میرا آئینہ, تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, بس سہل ممتنع میں دونوں. اس طرح کی شاعری جو ہے ہماری جنریشن پسند کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسی شاعری کرنی بھی چاہیے. تو ہر زمانے کا ایک الگ انداز جدا ہوتا ہے. غالب کا دور تھا وہ الگ تھا, وہ لوگ تھے ایسے پڑھے لکھے. اب جو زمانہ ہے وہ الگ ہے. مطلب آپ کا جو کہنا ہے سہل پسندی تو ضرور ہونی چاہیے, اور سہل ممتنع کے اندر ہی اشعار جو ہوتے ہیں وہ دل کو لگتے ہیں, جو آسان, جو روزمرہ استعمال ناصر ہوتے ہیں. کاظمی کے ہاں, جونی لیا کے ہاں مثالیں ملتی ہیں. لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں, عامیانہ پن شاعری کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے, لیکن بہت تھوڑے پیمانے پہ. لیکن اب شاید لگ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی تصور کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے بہت عام ہوتا جا رہا ہے, بہت آگے آتا جا رہا ہے. اچھا نور بھائی, اس کو آگے لے کے چلتے, کبھی آپ نے بہت ابھی میں آپ سے چاہوں گا کچھ کلام کا حصہ ضرور سنوں, کبھی ذہن میں آیا کہ دیکھیں شاعری سے دکھ درد کا یا پچھتائے ہوئے عاشقوں کا ہی نام نہیں ہے, شاعری تو مزاح کا نام بھی ہے, شاعری دوسری چیزوں کا نام بھی ہے. تو کبھی آپ نے کوئی اس رنگ میں باندھا, یا سیاسی یا اس ہاں مزاح کا بھی ایک رہا. وہ جو ایک دور تھا کہ جب بڑا اسٹیج نہیں مل رہا تھا, تو ایک بڑا اسٹیج زندہ دلان ہے دبئی میں مل گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی مزاح لکھ دو. میں نے کہا چلو جی لکھ دیں گے. تو وہاں اس وقت میں نے وہ کہا تھا, وقت کو آئینہ دکھاتا ہوں, وقت کو آئینہ دکھاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مسکراتا ہوں, زندگی کو سمجھ لیا میں نے اس لیے قہقہے لگاتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاح, لیکن یہ دکھ درد سے بھرا ہوا قطعہ تھا. مزاح نکلتا ہی جب تک اندر لاوا نہ پکڑا ہو, اور ہر لاوے کو پکتے ہوئے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے اندر آتش فشاں نہیں ابل رہا. اچھا آپ مشاعروں کی نظامت کرتے ہیں, آپ بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں, میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے. حالانکہ آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنا نام تک پوسٹر پہ نہیں لکھتے, آپ میں نوٹ کروں گا. مشاعروں کی نظامت کرتے ہوئے کس وقت کیسا مزہ کیسا آ رہا ہوتا ہے, جب اچھا شاعر آ رہا ہوتا ہے, یا عوام کی طرف سے رسپانس اچھا مل رہا ہوتا ہے, یا ملا جلا رجحان ہوتا ہے, یا کوئی من پسند بس موڈ ہے آج نظامت کرنے کا؟ کیونکہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں بھی سیکھوں گا اس سے. نہیں, آپ سیکھنے والوں میں سے تو نہیں ہے, سکھانے والوں میں سے. پھر وہی بات آ جائے کہ جو سچی بات اور دل کی بات یہ ہے کہ کئی نظامت ایسی ہوتی ہے اسے دیکھ کے ندامت ہوتی ہے. کیا بات ہے, نظامت ہوتی ہے. ہاں, گھسے پٹے جملے, چبائے لقموں کو چبانا, کیا وہی مسئلہ ہے. تو وہ تو نظامت ہرگز نہیں ہوئی کہ اس نے کہا ہے اور ادھر کا لطیفے سنا دیے. لطیفے بھی کہیں ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہوتی. لیکن ایسے نہیں. اور نظامت لکھ کے لانے کا نام نہیں. اب میں نے آپ کو نظامت دیکھی, یہ منہ دیکھی کی بات نہیں, میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ فی البدیہہ ہوتی ہے نظامت, سچویشن کا نام, جو ہو رہا ہے ویسے چلنا. اور اگر آپ لکھ کے لے آئے سچویشن دوسری ہے تو ناظم بھی پٹے گا, نظامت بھی برباد ہوگی, اور مشاعرہ بھی برباد ہوگا. بیک بون ہوتی ہے نظامت. اور یہی شاعری کا حال ہے کہ شاعر موڈ بنا کے جاتا ہے, یار میں یہ غزلیں پڑھوں گا, پتہ چلا کہ سامنے جو ہے تو آڈینس جنریشن دوسری ہے, دوسری جنٹری ہے. اب وہ اس فارمولے سے چلا, وہاں سامنے کچھ اور چاہیے, دوا کچھ اور دینی ہے, مریض کچھ اور ہے. پتہ یہ چلا کہ شاعری بھی پٹی, مشاعرہ بھی گیا اور شاعر بھی گیا, تینوں. تو نظامت کا ایک سب کچھ چسکا تو ہے, لیکن یہ بھی ایک فن ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ فل بدی کر رہے ہوتے, آپ خود شعر پہ شعر پڑھ رہے ہوتے. ہاں, اس وقت میرا یہ مزاج میرا شروع سے رہا ہے کہ وہ پہلے تو اس زمانے میں تھا عالم کہ ادھر وہ گانے چل رہے ہیں, میں پیروڈی پوری لکھ دیا کرتا تھا. اب تو یہ ہے کہ وہ شاعر گیا, اسی وقت کچھ نہ کوئی شعر بن جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بن جاتے ہیں. تو فی البدی نظامت یہ نظامت کہلاتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن کیسی ہے, شاعر کیسا ہے, جو شاعر گیا اس شاعر سے اگلے شاعر کو کنیکٹ کرنا جسے آپ بلا رہے ہیں, یہ فن نظامت. اچھا غالب, کیونکہ آپ دلی سے بھی تعلق آپ کا رہا ہے, غالب نے کہا جب پہلی بار کہ دلی میں اپنا شعر کسی اور کے منہ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں, یعنی کہ غالب کا اگر یہ دل میں جذبہ آتا تھا تو ہر ایک کے دل میں آتا ہوگا. تو آپ نے بھی جب اپنے اشعار کسی اور کے منہ سے سنے ہوں گے پہلی دفعہ,
یا آپ کی غزلیں گائی بھی گئی ہیں, بہت کچھ ہوا, اب تو خیر بہت کچھ اس پہ کام ہو چکا ہے, آپ کی پوری کتاب آئی ہے اور اس پر ریسرچ ورک پورا چلا ہے, کیسا لگتا ہے یار؟ میرا شعر فلاں کو بھی یاد ہے یار. ہاں یہ واقعی شاعر کے لیے کہ خوشی کی بات تو ہوتی ہے کہ اس کی غزلوں کو کوئی گائے. ایک تو یہ ہوتا ہے گوانا, ایک ہوتا ہے کسی کو مرضی سے خود گانا. ہاں کوئی اچھا فنکار اگر گاتے تو مزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو زندگی بھر کی یہ کمائی ہے, صرف 2 گز زمین پائی ہے, واہ, آج اپنوں سے چوٹ کھائی ہے, اب یہ دنیا سمجھ میں آئی ہے. ہائے ہائے, اب یہ غزل میری پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک دن اچانک ہی یوٹیوب پہ کہیں سے ہوتے میں محفوظ بھی نہیں کر پایا. یہ 8-10 سال کی بات ہے, کسی قوال نے بہت کسی بڑے مجمع میں گائی تو اچھا لگا, وہاں پر اسے رسپانس بھی بہت ملا. اسے بیچارے کو نام پتہ نہیں ہوگا. یا عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے. ہاں یہ تو سر, یہ غزل میں چاہوں گا پلیز اس کے 2 شعر ضرور, 4 شعر سنائے ضرور. 3-4 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. جی. لمحہ لمحہ پگھل رہا ہوں میں, واہ, لمحہ لمحہ پگھل رہا ہوں میں, ان کے اشکوں میں ڈھل رہا ہوں میں, ان کے اشکوں میں ڈھل رہا ہوں میں, اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھویا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو کھویا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کو کھویا ہے, اس لیے ہاتھ مل رہا ہوں میں, اس لیے ہاتھ مل رہا ہوں میں, اور میں نے بس آئینہ دکھایا ہے, میں نے بس آئینہ دکھایا ہے, میں نے بس آئینہ دکھایا ہے, تم سمجھتے ہو جل رہا ہوں میں, تم سمجھتے ہو جل رہا ہوں میں, اور کھل رہا ہوں گلاب کی صورت, کھل رہا ہوں گلاب کی صورت, کھل رہا ہوں گلاب کی صورت, اس لیے اس کو کھل رہا ہوں میں, کھل رہا ہوں اور کھل رہا ہوں, اس لیے اس کو کھل رہا ہوں میں. بہت بہت شکریہ. واہ واہ, بہت خوب. دوستو یہ ہے روایتی انداز, یہ ہے اصل کلاسیکل شاعری جو ہم نے ڈاکٹر نور امروی صاحب سے سنی. ڈاکٹر صاحب مختصر سوال, مختصر جواب, ہاں نا, اور گفتگو آگے بڑھاتے. آپ چاہیں کسی سوال کا جواب نہ دینا آپ نہ دیجئے, لیکن ہم خود پھر جواب لے لیں گے اس کا, ٹھیک ہے نا؟ خاموشی جواب ہوتی ہے. چائے یا کافی؟ کافی. غالب یا میر؟ میر. کلاسیکی مشاعرہ یا جدید طرز؟ جدید طرز. اچھا. رات کا سکوت یا محفل کا شور؟ رات کا سکوت. مشاعرہ جہاز پر یا ٹاؤن ہال میں؟ جہاز. that's good. اچھا. نظم یا غزل؟ غزل. ہاں. محبت کا شعر یا ہنسی کا مصرع؟ محبت کا شعر. کیا بات ہے. لندن یا ڈیلس؟ اب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اگر کسی کی 2 شادیاں ہو گئی کہ یہ پیاری ہے, دونوں سے مار پڑے گی. میرے لیے دونوں پیاری ہے, اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے. اچھا. دل یا دماغ؟ دماغ. نور کے بغیر زندگی کیسے رہتی ہے یہ بتائیے گا.
نور کے بغیر زندگی رہ نہیں سکتی، پھر تو زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بہت خوب. اور دوستو ہم نور کے بغیر رہنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ نور کے ساتھ ہی ساتھ رہیں. اچھا بالکل، یہ تو چلے ریپڈ سوال تھے، ہنستے کھیلتی بات تھی، کوئی ایسی پہ خاص بات نہیں تھی. بالکل آخر میں 2 سوال میں ضرور چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ عالمی سطح پر آپ اردو کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جو حالات ہیں وہ تو مستقبل اس کا بھی، جس طرح ہر چیز کا مستقبل کمپیوٹر کے ہاتھوں پہنچ گیا ہے، تو شاعری کا بھی وہی جنازہ نکلنے والا ہے. اگر جو جینوین شعراء، زبان کو تو فرق مل رہی ہے، فروغ مل رہا ہے، اگر جینوین شعراء سامنے نہ آئیں اور اپنی شاعری کو جو ہے تو فروغ نہ دیں، کیونکہ اس بھیڑ میں اور اس بھیڑ چال کے اندر جو متشاعر آ گئے ہیں اور ان کی رسائی بڑے بڑے اسٹیج تک اور مسطروں تک ہو گئی ہے، وہ ذرا تکلیف دہ ہے. تو اگر یہ جھنڈا، یہ علم جو ہماری وہ جنریشن اور ہمارے وہ ادبا و شعراء ہیں کہ جینوین اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی آبیاری کریں، پرورش کریں اور وہ ٹرین کریں، تو یقین ہے کہ یہ زبان جس طرح پھول پھل رہی ہے انشاءاللہ اس کا مستقبل اچھا ہے. کیا خواب دیکھ رہے ہیں النور انٹرنیشنل کے حوالے سے؟ آپ نے بہت سے اقدامات کر لیے ہیں، مستقبل میں اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس یہی اب جو حالات ہیں دور حاضر میں چاہتا ہوں کہ اس ذریعے محبتوں کا اور اتحاد کا پیغام، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، امن کا پیغام، وہ ہم پہنچائیں اور نئی جنریشن میں ہم کسی طرح اس نسل کو یہ منتقل کر دیں، اپنی تہذیب کو. اور یہی 3-4 چیزیں لے کر ہم مشاعروں کے ذریعے چل رہے ہیں. اسی کی ضرورت مستقبل میں زیادہ رہے گی اور ہر دور میں اسی کی ضرورت ہے. بالکل آخر میں آپ برطانیہ دوسری دفعہ ماشاءاللہ آئے، اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ آ چکے ہیں، لیکن آپ بزم سخن کے ساتھ رہے، آپ نے یہاں مشاعرے اٹینڈ کیے. برطانیہ کی اور خاص کر لندن کی اس ادبی فضا کو کیا نام دیں گے اور کس حوالے سے یاد رکھا جائے گا؟ یہاں کی جو دوستانہ فضا بالخصوص آپ نے بزم سخن نے قائم کر رکھی ہے، چونکہ ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اسٹیبلشڈ انداز میں اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں. جو دیگر حضرات ہیں یہ تو وہی ہیں کہ موقع پرست یا ایک شارٹ کٹ دروازہ شہرت کا، یہ زیادہ دیر تک یا دور تک چلتی نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن آپ ایک مستقل طور پر لے کے چل رہے ہیں. تو بزم سخن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو خوشبو آپ مہکا رہے ہیں لندن کے اندر، یہ زندہ رہے گی. اور یہاں پر پورے یورپ میں، جو میں بھی کبھی تھوڑا بہت وقت ملتا پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، یہاں پہ کچھ منفرد انداز میں جو میرا مزاج ہے، جیسے آپ لے کے چل رہے ہیں، جو ٹیم ورک ہے، جو قافلہ آپ نے بنا رکھا ہے، اور اس کے آپ سفیر ہیں، اور آپ کے ساتھ میں جو سعید شان صاحب ہیں، ہمارے فضل بھائی ہیں، اور اپنے مفتی عبدالوہاب کئی آئے بھی نہیں، اب مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں، عقیل بھائی کی سرپرستی بڑی ضروری ہے، احسان شاہی صاحب ہیں، یہ تمام جو آپ کا حلقہ ہے یہ سب مخلص اور محبت کرنے والے افراد پر مشتمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بہتر طور پر اور اچھے انداز میں بزم سخن اس کو لے کر چل رہی ہے، تو یہاں پر مستقبل مشاعروں کا بھی، شاعری کا بھی بہت اچھا ہے. اچھا بالکل آخر سوال، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. جی، اگر وقت واپس مل جائے، زندگی دوبارہ ملے، سوچیں کہ بھائی میں آؤں گا، تو کیا یہی راستہ چنیں گے یا کوئی اور راستہ ہوگا؟ اور کوئی راستہ اتنا حسین لگا نہیں، کیا ہے وہ کہ جو سو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو یہ ہے تو کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، تو مجھے تو لندن کے علاوہ کا دوسرا راستہ بھی یاد نہیں. جانے کو جی بہت چاہتا ہے، لیکن وہ راستے بھی تو اتنے خوبصورت اور مناظر بھی تو اتنی دلکش ہوں کہ وہاں جا کر پھر آنے کو جی نہ چاہے. اب یہاں تو آ کے آنے کو واقعی جی نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھ کر آپ کے اور آپ کی محفل میں، کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. بہت زبردست. آپ کی محفل بزم سہیل زرار ایسی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں بامسمہ ہے. سہیل زرار سے مل کر یہاں سے جو واپس چلا جائے بغیر ملے، ایک خلش سی رہتی ہے، خلش کا تخلص بھی ہے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی. آپ آئے، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. دوستو یہ ایک بالکل ہلکی پھلکی سی ملاقات تھی، کوئی خاص انٹرویو نہیں تھا، جسٹ گفتگو ہوئی ہے. یہ ہم عام حالات میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش تھی کہ آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جو بالکل عام سا ہے لیکن میرے لیے بہت خاص ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.